السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تعزیہ اور موجد تعزیہ۔ پس ان رسموں کا پتہ نہ قرآن و حدیث میں ہے، نہ صحابہ اکرام اور نہ ائمہ اہل بیت کی تعلیم مقدس میں ہے، بلکہ اس تعزیہ اور ان رسموں کے موجد قاتلان حسین شیعہ حضرات ہی ہیں، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء جلد اول صفحہ 165 میں مطیع باللہ القاسم کے احوال میں معز الدولہ شیعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سن 341 ہجری میں ایک قوم جو تناسخ کی قائل تھی ظاہر ہوئی، یعنی وہ اس بات کی قائل تھی کہ روحوں کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں چلا جانا، یعنی ایک طریقے سے ایک دوسرے کے اندر پوری طریقے سے سما جانا۔ ان میں سے ایک نوجوان شخص نے دعویٰ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح ان کے اندر حلول کر آئی ہے، اور اس کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح ان کے اندر حلول کر آئی ہے، اور اسی جماعت کے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں بذات خود جبرائیل ہوں۔ جب یہ خبر ندرت یعنی کہ انوکھی خبر عصر خلیفہ تک پہنچی تو تینوں کو تعزیر و تشہیر کا حکم دیا گیا، یعنی کہ تینوں کو سزا دینے کا حکم دیا گیا۔ تو اس قوم نے مکر و قید سے کام لیا، دھوکہ دھڑی سے کام لیا، مکر و قید سے کام لے کر اپنے کو اہل بیت کی طرف منسوب کر دیا تاکہ اس سزا سے بچ جائیں۔ معز الدولہ شیعہ نے بہت سفارش کر کے تینوں کو بری کرا کر کے بڑے بڑے مراتب اور مناصب تک پہنچا دیا۔ اسی شرارت کے باعث معز الدولہ کی نسبت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا من افعالہ الملعونہ الخ، یعنی یہ اس کے لعنتی کاموں میں سے ہے۔ آگے چل کر اسی کتاب کے جلد اول صفحہ 166 پر تحریر فرماتے ہیں کہ سن 351 ہجری میں شیعوں نے بغداد کی مسجدوں کے دروازوں پر یہ عبارت لکھی، لعنت معاویہ ولعنت من غصب فاطمۃ حقها من فدک ومن منع الحسن ان يدفن مع جدہ ومن نفى ابا ذر۔ رات کو کسی نے مٹا دیا، لیکن معز الدولہ نے اس کام کے لیے رغبت دلائی کہ دوبارہ وہی عبارت لکھی جائے، تو وزیر محلبی کے مشورے سے یہ عبارت لکھی گئی، لعن اللہ الظالمین لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن تعن خوب ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد اسی کتاب کے جلد اول صفحہ 278 پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، سن 352 ہجری میں معز الدولہ نے لوگوں پر لازم و واجب قرار دیا، لازم و واجب کر دیا کہ عاشورہ کے دن تمام دکانیں اور بازار بند کر دیے جائیں، خرید و فروخت مطلق نہ کریں، نان بائی اور باورچی تندور نہ سلگائیں اور دال روٹی وغیرہ نہ پکائیں، اور بازاروں میں گنبدوں کو نصب کرا دیا جن کے اوپر ٹاٹ کپڑا وغیرہ چڑھا ہوا تھا، اور عورتیں بال کھولے اپنے منہ پر تماچے مارتی اور سینوں پر گھوسے مارتی ہوئی مرثیہ نوحے پڑتی ہوئی گلیوں بازاروں میں گشت لگائیں اور امام حسین پر ماتم کریں۔ یہ پہلا دن ہے کہ بغداد میں یہ رسم ادا کی گئی، اور یہ بدعت سالوں سے اب جاری ہے۔ اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ تعزیہ معز الدولہ شیعہ کے حکم سے بنا، ماتم داری و گریہ و تعزیہ داری ادا کی گئی اور ایجاد ہوئی۔ اس کے بعد اس کے لڑکے عز الدولہ نے اپنے باپ کی گدی سنبھالی اور مذہب شیعہ امامیہ کی ترویج کی۔ اسی نے خطبہ عباسیہ کو اپنی رائے سے قطع کر کے یہ جملہ ایجاد کیا، اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی علی المرتضی وعلی فاطمۃ البتول وعلی الحسن والحسین سبط الرسول وصلی علی الائمۃ ابناء امیر المؤمنین ومعز الدولہ۔ تاریخ الخلفاء لابن کثیر صفحہ نمبر 167۔ اور اذان میں یہ کلمہ بڑھا دیا، حی علی خیر العمل۔ یہ بدعت سیئہ تمام دمشق میں پھیل گئی کیونکہ اس کا معین و مددگار جعفر بن فلاح ہو گیا تھا۔ چونکہ عنان حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، اس لیے کسی کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ مزید تشریح تاریخ
الخلفاء میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصود تو صرف آغاز تعزیہ داری تھا، وہ یہاں پر بقدر ضرورت بیان کر دیا ہے کہ اس بدعت سیاح کا موجد معز الدولہ شیعہ اور معین اس کا پسر عز الدولہ اور مؤید اس کا نائب جعفر بن فلاح ہوئے، اور ہدیہ مجیدیہ اور تحفہ اثنا عشریہ کے ترجمے میں ہے کہ مختار بن عبید شیعہ نے بنام تابوت سکینہ جناب امیر کی کرسی کی پرستش شروع کی، حالانکہ یہ کرسی جناب امیر کی نہ تھی بلکہ طفیل بن جادہ کسی روغن فروش کی دکان سے اٹھا لایا تھا۔ دیکھیے ہدیہ مجیدیہ صفحہ نمبر 42 پر۔ علامہ عبد الکریم شہر سلطانی رحمۃ اللہ علیہ الملل والنحل کے صفحہ 84 پر اس کرسی کی بابت تحریر فرماتے ہیں کہ وہ ایک پرانی کرسی تھی جس پر مختار نے ریشمی غلاف چڑھا کر اور خوب آراستہ پیراستہ کر کے ظاہر کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے توشہ خانہ سے ملی ہے۔ جب کسی دشمن سے جنگ کرتا تو اس کو صف اول میں رکھ کر اہل لشکر سے کہتا بڑھو اور قتل کرو، فتح و نصرت تمہارے شامل حال ہے۔ یہ تابوت سکینہ تمہارے درمیان مثل تابوت بنی اسرائیل کے ہے، اس میں دل کی تسکین اور فرشتے امداد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ الملل والنحل صفحہ نمبر 84۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل تعزیہ داری پہلے یہیں سے شروع ہوئی۔ چنانچہ صاحب تذکرۃ الکرام اس عبارت کی نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ دراصل تعزیہ داری کی ابتدا یہیں سے معلوم ہوتی ہے جو بعد میں بت پرستی بن گئی، اور ہندوستان میں اس تعزیہ داری کی اشاعت کی یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ تیموری عہد میں چونکہ بادشاہ، وزیر اور بیگمات نیز اہل لشکر شیعہ تھے، اور ہندوستان میں سلطنت و جنگ کے انتظامات کے باعث ہر سال کربلا معلی نہیں جا سکتے تھے، یہ شکایت بادشاہ کے گوشے گزار ہوئی تو امیر تیمور نے کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روزہ کی نقل حاصل کر کے اس کو تعزیے کی صورت میں تیار کرایا کہ ہندوستان کے شیعہ اس کی نقل کے ذریعے سے کربلا معلی کی زیارت کا ثواب یہیں حاصل کر لیں۔ چنانچہ یہی ہوا، اور بجائے کربلا کے اس نقل کی زیارت ہونے لگی جس نے کم و بیش بہت جلد یہ صورت اختیار کر لی جو اب مروج ہے۔ چنانچہ تلخیص مرقع کربلا کے مصنف شیعہ بھی رقم تراز ہیں کہ جوہری صاحب طوفان البلا نے امیر تیمور کا عراق میں آنا اور زیارت کرنا اور پیادہ پا چلنا اور وزراء کا پیادہ روی سے منع کرنا اور اس کا قرآن میں فال دیکھنا اور یہ آیت فخلعنا علیکا کا نکالنا اور تبرکات کا لانا اور انفاذ تعزیہ داری خصوصاً ہندوستان میں سب کچھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور سب جانتے ہیں۔ دیکھیے مرقع صفحہ 82 پر۔ پھر اس میں بتدریج بڑی ترقی ہوئی اور اب تو اس کے ساتھ دلدل اور علم وغیرہ بھی نکلنے لگے۔ شیعہ اور جاہل سنی اس تعزیے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو درجہ شرک کو پہنچ جاتا ہے۔ مولوی خیرات احمد وکیل شیعہ نے اپنی کتاب نور ایمان میں اعمال محرم کے عنوان سے صفحہ نمبر 332 سے 384 تک تعزیہ اور اس کے متعلقات سے مفصل بحث کی ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ تعزیہ نقل روزہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ روزہ مبارک سے دور بستے ہیں اس لیے تعزیے کے دیکھنے سے روزہ مبارک اور واقعات کربلا یاد آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ الغرض تعزیے کے بانی، مبانی، موجد و معین و مصدق سب شیعہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ دراز کے بعد ایجاد ہوا ہے، پھر بھی اس کو دین میں داخل کر لیا گیا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ خود ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور خود ہی اس سے حاجت روائی کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ طواف وغیرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات آیت نمبر 95 اور 96۔ یعنی کیا تم اس چیز کو پوجتے ہو جس کو خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے اور عبادت کا حقدار پیدا کرنے والا ہی ہے۔ انصاف کیجئے کہ اگر کفار پتھروں کی مورتی تراش کر پوجیں تو وہ مشرک کہلائیں، اور اگر مسلمان کاغذ اور تیلیوں کا ڈھانچہ بنا کر عبادت کریں تو